2006 میں ہم جوائنٹ فیملی سسٹم سے الگ ہوئے تو چچی تائی سب ہمارے سخت خلاف ہو گئے۔ انہیں فرنٹ والا پورشن ملا تو ہمیں سزا کے طور پر پیچھے بھیج دیا گیا۔ اب جب بجلی کا بل آتا تو چھپا دیا جاتا، 3 ماہ بعد میٹر کاٹنے والے آتے تو پتہ چلتا کہ اتنا بل بنا ہوا تھا۔ آخر ترلا منت کر کے ان سے جان چھوڑانی پڑتی۔ کسی شادی کا کارڈ آتا تو تائی محترمہ کارڈ واپس بھجوا دیتی اور ہماری طرف سے کہلوا بھیجتی کہ ہمیں کوئی واسطہ نہیں رکھنا آپ سے۔ یوں بہت سے لوگ ہم سے ناراض ہو گئے، بہت سے دوستوں کی شادی میں بھی شرکت نہ ہو سکی۔ کوئی خط پتر آ جاتا تو سارا پڑھ کر دوبارہ سے پیک کر کے ہمیں دیا جاتا۔ سب گھر والے ان حرکتوں سے سخت تنگ تھے اور سارا الزام ہمارے سر آتا، کیونکہ اس غلامانہ جوائنٹ سسٹم کو ہم نے ہی توڑا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا حل بھی ہمیں ہی کرنا تھا۔ ہم شروع سے ہی دادا جان کے بہت قریب تھے۔ بڑا پوتا ہونے کی وجہ سے دادا جان کے ساتھ اکثر لاہور آتے جاتے تھے۔ وہاں دادا جان کی کچھ پراپرٹی تھی جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی بیچ کر ساری اولاد میں تقسیم کر دی تھی۔ بہرحال لاہور آنا جانا لگا رہتا تھا، جہاں دادا جان اپنے دوستوں اور کچھ رشتہ داروں کو ملنے جاتے رہتے تھے اور ہم ہر دفعہ ساتھ جاتے تھے۔ دادا جان کی وفات کے بعد بھی ہمارا یعنی کہ میرا لاہور والوں سے رشتہ اور تعلق قائم تھا۔ اس دفعہ میں لاہور گیا تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ایک منصوبہ میرے ذہن میں آ گیا۔ لاہور پہنچ کر میں نے دادا کے دوست کی طرف سے اپنے نام ایک خط لکھا اور دادا جان کی ایک دکان جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے وہ بیچنے کے لیے خود کو فٹافٹ لاہور پہنچنے کی ہدایت کی، اور مزید یہ بھی لکھا کہ مال روڈ پر دکانوں کے ریٹ اب لاکھوں سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ یہ خط پوسٹ کر کے تیسرے دن میں واپس گاؤں آ گیا۔ میرے گاؤں پہنچنے کے ٹھیک اگلے دن تایا جان بوسکی کا سوٹ پہن کر اپنے سالے کو ساتھ لے کر لاہور چلے گئے۔ 2 دن بعد تایا جان واپس آئے تو اگلے ہفتے بڑے چاچو اپنے ایک دوست کو ساتھ لے کر لاہور پہنچ گئے اور وہاں کے پٹوار خانے اور تحصیل کے آفیسز کی خاک چھانتے رہے۔ خیر پورا 1 مہینہ لاہور کے چکر لگانے کے بعد جب نہ دکان کا کوئی کھوج ملا اور نہ دادا کے دوست کا پتہ چلا تو مشترکہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ خط مجھے دیا جائے اور پھر میرا پیچھا کیا جائے کہ میں لاہور کب جاتا ہوں اور وہاں کس سے ملتا ہوں، کہاں جاتا ہوں۔ یوں دکان کا پتہ چل جائے گا اور پھر اس پر مشترکہ طور پر قابض ہو جائیں گے۔ خط مجھے دے دیا گیا۔ میں ان کے لاہور کے تمام چکروں سے واقف تھا، لیکن ابھی کی سازش کا مجھے اندازہ تب ہوا جب میں شہر سبزی لینے جاتا تو چاچو میرے پیچھے پیچھے ہوتے، پمپ سے ڈیزل لینے جاتا تو تایا پیچھے پیچھے ہوتے، شہر بھائی کی فیس دینے جاتا تو تائے کا سالہ میرا پیچھا کر رہا ہوتا۔ جب مجھے اپنی ریکی کا اندازہ ہوا تو میں بلا وجہ ہی کلف لگے کپڑے پہن کر شہر کے چکر لگانے لگا۔ یقین کریں چچا تایا اور تایا جی کے سالے صاحب پورے را کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے۔ میں پکی سڑک پر ریڑی والے سے شربت پی رہا ہوتا اور وہ گھنٹہ گھنٹہ دور کھڑے اندازے لگا رہے ہوتے کہ اب پتہ نہیں کہیں لاہور کی بس ہی نہ پکڑ لے۔ 10 دن بعد جب تائی کی بہن کے بیٹے کی شادی تھی تو آخر مجھے ترس آ گیا۔ اپنے کزن کو بتایا کہ کل میرے بھائی کو اسکول ساتھ لے جانا، میں صبح سحری ٹائم لاہور کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نے تو کل شادی پر جانا ہے، آپ بھائی کو کہو کہ چھٹی کر لیں۔ بہرحال قصہ مختصر، جب میں فجر ٹائم پکی سڑک پر پہنچا تو تایا جان اور چچا جان گرمی میں چادر کی بکل مار کر اپنے منہ چھپا کر کھڑے تھے۔ 5 بجے بس آئی تو ہم الگ الگ بس میں سوار ہو گئے۔ 8:30 بجے بس لاہور یادگار پہنچی تو میں بس کی اگلی کھڑکی سے نیچے اترا۔ مجھے دیکھ کر چچا اور تایا بھی اتر آئے۔ بس چلنے لگی تو میں بس کے پچھلے دروازے سے پھر بس میں بیٹھ گیا۔ چچا اور تایا بھاگے اور ایک آٹو رکشہ لے کر بس کے پیچھے لگ گئے۔ یادگار سے ذرا ہی آگے بس اسٹینڈ تھا، وہاں جا کر ساری بس خالی ہونا تھی۔ میں بھی نیچے اتر گیا۔ ایجنٹ حضرات رکشے میں چھپے بیٹھے مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میں وہاں سے پیدل ہی مینار پاکستان کی طرف چل پڑا۔ وہاں روڈ کے ساتھ بہت رونق ہوتی ہے۔ میں کہیں کھڑے ہو کر سانپ اور نیولے کی لڑائی دیکھنے لگتا تو کہیں پر کوئی حکیم اپنی دوائی بیچ رہا ہوتا تو وہاں رک جاتا۔ خیر 2 گھنٹے وہاں گزار کر میں نے چوک یادگار آ کر ناشتہ کیا اور وہاں سے داتا دربار چلا گیا۔ دوپہر 3 بجے وہاں سے نکلا اور لکشمی چوک چلا گیا۔ اپنے چچا جان اور تایا جان کو مختلف گلیوں، سڑکوں اور دکانوں کی سیر کرواتے ہوئے مغرب کے بعد رکشہ پکڑا اور پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک دوست کے پاس رات گزارنے پہنچ گیا۔
اب واللہ عالم بزرگوں نے رات کہاں گزاری۔ دوسرے دن میں 12 بجے سو کر اٹھا، ڈٹ کے ناشتہ کیا، کچھ گھوما پھرا، ایک اور خط اپنے نام پر پوسٹ کیا اور 4 بجے والی لاری پکڑ کر گھر واپس آ گیا۔ کچھ 2 گھنٹے بعد بزرگ حضرات بھی ناکام و نامراد واپس آ گئے۔ تیسرے دن میرا پوسٹ کیا ہوا دوسرا خط آ پہنچا، جس میں دادا جی کے ایک بینک اکاؤنٹ کے متعلق کچھ ہوائی انفارمیشن تھی، جس میں دادا جی نے ایک بڑی رقم فکس کروائی ہوئی تھی اور وہ ان کے کسی بھی وارث کو مل سکتی تھی، لہٰذا مجھے دوبارہ لاہور بلایا گیا تھا۔ دوسری لاہور یاترا بہت مزیدار تھی۔ میں لاہور کے کوئی 10 بینکوں میں قرضے کے متعلق انفارمیشن لیتا رہا اور چچا جان بینکوں کے نام لکھتے رہے، اور اس کے بعد 2 دن ان سب بینکوں سے اپنے والد کی فکس کروائی ہوئی رقم ڈھونڈتے رہے۔ اس دفعہ وہ گاؤں سے ہی ٹیکسی کروا کر گئے تھے۔ ٹیکسی والا نارا میرے دوست دیمے کا باپ تھا۔ کچھ تیسرے دن مجھے دیمے نے ہی بتایا کہ سنا ہے آج کل کروڑوں کے چکر میں ہو، چچا سے چھپا کر کیا کیا گیم کھیل رہے ہو، تمہیں اکیلے نہیں کھانے دیں گے، کچھ بھی ہو بہت تپے ہوئے ہیں تم پر۔ میرا مذاق کوئی نواں چند چڑھا سکتا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ مجھے قتل کر گزریں گے، بہتر ہے کہ نئے خط پھاڑ کے پھینک دوں، لہٰذا باہر کے گیٹ کے ایک طرف اپنے نام کی نیم پلیٹ بنوا کر لگائی اور اس کے اوپر ڈور بیل لگا دی۔ وابڈا والوں کی منت کر لی کہ بیل دے کر بل دیا جائے۔ ہماری زندگی تو آسان ہو گئی، لیکن چچا لوگ کوئی 2 سال تک دکان اور فکس کی ہوئی رقم ڈھونڈتے رہے۔ اس واقعے کو 15 سال گزر گئے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک رشتہ دار خاتون نے تائی سے کہا، احمد کا وہاں باہر کوئی اچھا کام ہے کیا؟ تو تائی نے کہا، ہمارا ہی حق مار کر بھاگا ہوا ہے، دادے کو چونا لگاتا رہا ہے، ہمیں بتائے بغیر ہمارا حصہ کھا گیا ہے، حرام کے پیسے ہیں، جتنا بھی کمائے حرام ہی ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور فاسٹ سنو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔